ہندوستان میں بھی دیکھ لیا، یورپ کی، ہندوستان کی، مغرب کی مسلمان بیٹی حجاب اور نقاب کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے اندر امت محمدیہ کی بیٹیاں اور حوا کی بیٹیاں اور کلمہ گو مسلمان عورتیں، وہ عورتیں حجاب اور نقاب کی جنگ لڑ رہی ہیں، اور یہاں پہ امت محمدیہ کی کلمہ گو بیٹیاں 8 مارچ کو برہنہ ہونے کی جنگ لڑتی ہیں، 8 مارچ کو بے حیائی کی جنگ لڑتی ہیں۔ 14 فروری بھی آنے والا ہے۔ مسلمان کلمہ گو امت محمدیہ کی بیٹیاں برہنہ ہونے کی جنگ پاکستان میں لڑ رہی ہیں، اور وہ امت کی حقیقی بیٹیاں چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے یورپ میں ہو، چاہے فرانس میں ہو، چاہے مغرب میں ہو، اپنے حجاب اور نقاب کے دفاع کے لیے میدانوں میں نکل آئی ہیں۔ اور ہندوستان کے مسلمان کے اوپر بھی یہ تعدیانہ ہے۔ دارالکفر کے اندر دارالاسلام کے مسئلے گڑنے والوں کے لیے بھی، اور اگر میں یہ کہوں کہ مدخلیت فکر کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اس سوچ کو پرموٹ کیا کہ مودی بھی ولی امر شرعی ہے اور دارالکفر کا حاکم بھی ولی امر ہوتا ہے شرعی طور کے اوپر۔ دارالکفر کے اندر مسلمان کے رہنے کی جو اجازتیں موجود ہیں، آپ نے علماء سے وہ باب بھول دیے اور آپ ان بابوں کو فراموش کر چکے۔ وہاں پہ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہندوستان کے قلب سے نئی مسلم ریاستیں مارد وجود میں آئیں۔ وہاں کے مسلمان علماء نے یہ فلسفہ اختیار کر لیا کہ یہ بھی ولی امر شرعی ہے، اس کی بھی اطاعت ہونی چاہیے۔ تو پھر انقلاب کیسے بپا ہوگا؟ پھر ان بیٹیوں کو ہی سڑکوں پہ نکلنا پڑا، اور اس بیٹی مسکان نے صحابیات کی یاد کو تازہ کر دیا، اور مردوں کے لیے اگر کہا جائے چوڑیوں کا تحفہ بھی پیش کر دیا تو بے جانی ہوگا۔ جب مسلمان مرد جہاد سے منہ موڑ لیں اور آزادی کی جنگ کو چھوڑ لیں اور دارالکفر کے احکامات کو فراموش کر دیں، تو پھر مسلمان بیٹیوں کو یہی کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ ظالموں اور درندوں کے سامنے اس نے اللہ اکبر کا نعرہ بپا کر کے آج وہاں کے مسلمانوں کو ایک تعزیانہ لگایا ہے، شاید کہ ان کی غیرت جاگ جائے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مدخلیت فکر کو دفن کر دیجئے۔ یہ کیا فلسفہ ہے کہ جو بھی حاکم آئے، جو بھی حکمران ہے، کافر بھی ہو، اس کی بھی اطاعت ہوگی؟ یہ آپ کو کسی نے غلط پڑھایا ہے، یہ آپ نے غلط پڑھا، یہ آپ نے غلط سمجھا۔ دارالکفر کے اندر آپ کو اسلامی ریاستوں کا اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ مسلمان کبھی غلام نہیں رہتا، مسلمان ہمیشہ اگر دارالکفر میں ہوگا آزادی کی جد و جہد کرے گا۔ مسلمان کا کوئی مذہب اسلام میں کوئی غلامی کا کنسپٹ ہے کہ مسلمان بھی دارالکفر کے اندر انہی کا ریاست اور سیکولر ریاست کے اندر انہی کا شہری بن کر رہے گا؟ مسلمان کا کام یہ ہے وہاں پہ آزادی کی جد و جہد